حضرات ہیں جو اس کے وارث بنتے ہیں اور کتنی عورتیں ہیں جو اس کے وارث بنتے ہیں. اور وارث بننے سے ہمارے یہاں کیا مراد ہے؟ جو اصحاب الفرائض یا اسبا ہو. اولو الارحام ہمارے یہاں مراد نہیں ہے. کل کتنے مرد ورثہ اس کے وارث بنتے ہیں؟ 15. اور کتنی خواتین اس کی وارث بنتی ہیں؟ 9 کہہ رہے ہیں, 10 کہہ رہے ہیں. اگر جدہ کہیں گے تو 9 ہوں گے, اگر نانی دادی الگ الگ کر لیں گے تو 10 ہو جائیں گے. تو کل مرد اور عورتیں ملا کر 24 یا 25 ورثہ کسی بھی مرنے والے کے ہوتے ہیں. مردوں میں سب سے پہلا وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا. اس کے بعد پوتا, اس کے بعد باپ. بیٹا اور پوتا یہ فروع میں سے ہیں. اصول میں باپ اور دادا ہیں. بیٹا اور پوتا اسبا ہوتے ہیں. باپ اور دادا یعنی جد صحیح یہ اسبا بھی ہوتے ہیں, اصحاب الفرائض بھی ہوتے ہیں. اور جد صحیح کی ہم تعریف پڑھ چکے ہیں کہ اصول میں ہر وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہوگی, جد صحیح کی تعریف ہے. اور پوتے کی تعریف ہے کہ اصول فروع میں ہر وہ مرد جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو. یہ سب تفصیلات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو 2 فروع میں 2 اصول میں. اب حواشی میں 9 مرد وارث ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے حقیقی بھائی یعنی وہ بھائی جو میت اور اس کی ماں بھی ایک ہے, باپ بھی ایک ہے. اس کے بعد اللاتی بھائی یعنی میت کا وہ بھائی, ہاں میت عورت ہو یا مرد ہو, میت کا وہ بھائی جس کا میت اور اس کا باپ ایک ہو. اور اخیافی بھائی کہ جن کی ماں ایک ہو. اس کے بعد کس کی باری آتی ہے؟ بھتیجے کی, حقیقی بھائی کے بیٹے کی. اور حقیقی بھائی کے بیٹے سے کیا مراد ہے؟ میں اس کو جلدی دہرا رہا ہوں, آج تھوڑا ہم نے زیادہ پڑھنا ہے تو یہ چیزیں سب پڑھ چکے ہیں, صرف ایک دفعہ دہرائی, ایک دفعہ گو تھرو. تو حقیقی بھتیجے سے مراد میت کے حقیقی بھائی کی مذکر اولاد نیچے تک جب تک عورت کا واسطہ نہ آئے, یہ حقیقی بھتیجا ہے. اس کے بعد ہے اللاتی بھتیجا یعنی میت کے اللاتی بھائی کی مذکر اولاد نیچے تک جب تک عورت کا واسطہ نہ آئے. اس کے بعد اب اخیافی بھتیجا آنا چاہیے لیکن وہ اولو الارحام میں ہوتا ہے, لہٰذا اخیافی بھتیجا نہیں آئے گا. تو بھائی اور بھائیوں کی اولاد میں 5 مرد وارث ہوتے ہیں. اور یہ حواشی کی قریبی قسم ہے, پہلی قسم ہے حواشی کی, بھائی اور ان کی اولاد. لیکن اس کے علاوہ بھی حواشی ہے. یہ تو میت کے اپنے بھائی اور ان کی اولاد ہے, تو میت کے ماں باپ کے بھائی اور ان کی اولادیں بھی حواشی میں ہوتی ہیں. ان میں سے 4 لوگ وارث ہوتے ہیں. کل 9 حواشی وارث ہیں مردوں میں. تو سب سے پہلے ان میں باپ کا بھائی, سگا بھائی باپ کا, چچا. اور چچا سے مراد صرف باپ کا بھائی نہیں ہے, عرف عام میں باپ کے بھائی کو چچا کہتے ہیں. وراثت میں ہمارے یہاں چچا سے مراد پچھلے لیکچر میں بڑی تفصیل سے وضاحت ہو چکی ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ ہاں جی, اس میں میت کے باپ اور ہر جد صحیح کا حقیقی بھائی, میت کے باپ, دادا, پردادا, سب کا حقیقی بھائی وہ حقیقی چچا ہے. میت کے باپ کا بھائی بھی حقیقی چچا ہے, دادا کا بھائی بھی حقیقی چچا ہے, اور دادا کے باپ یعنی پردادا کا بھائی حقیقی بھائی وہ بھی حقیقی چچا ہے. پھر اس کے بعد ہے اللاتی چچا. یہاں بھی وہی چیز ہے کہ میت کے باپ, دادا, پردادا, اوپر تک جتنے چچا صحیح ہے, ان سب کے باپ شریک بھائی, تو یہ سب کے سب اللاتی چچا ہوں گے, اللاتی چچا کے حکم میں ہوں گے. اور صرف حقیقی اللاتی چچا بھی نہیں بلکہ ان دونوں کی اولادیں بھی. لیکن ان دونوں کی اولادیں صرف مذکر اولادیں یعنی میت کے حقیقی چچا کی مذکر اولاد نیچے تک جب تک عورت کا واسطہ نہ آئے, یہ ہے حقیقی چچا زاد. اور اللاتی چچا زاد میت کے اللاتی چچا کی مذکر اولاد نیچے تک جب تک عورت کا واسطہ نہ آئے. یہ سب تفصیلات ہم اس طرح سے پڑھ چکے ہیں. تو 2 فروع میں بیٹا پوتا, 2 اصول میں 4 کے بعد 13 تک یہ 9 افراد, 9 مرد یہ حواشی میں ہیں, جن میں سے جو پہلے 5 ہیں
حقیقی اللہ خیافی بھائی اور حقیقی بھتیجا اللہ بھتیجا یہ حواشی کی قریبی قسم میں سے ہیں، اور اگلے 4 حقیقی چچا اللہ چچا حقیقی چچا زاد اللہ چچا زاد یہ حواشی کی تھوڑی دور کی قسم میں سے ہیں۔ یہ یعنی حقیقی چچا اللہ چچا باپ کے بھائی ہیں، تو باپ کے بھائیوں میں جو باپ کا تیسرا قسم کا بھائی ہے، باپ کا دادا کا پردادا کا خیافی چچا، وہ بھی اولو الارحام میں ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی اولو الارحام میں ہوتی ہے۔ تو صرف حقیقی چچا اور اللہ چچا اور حقیقی چچا زاد اور اللہ چچا زاد، یہ تو تھے باپ کے بھائی۔ باپ کی بہنوں وغیرہ کی بات عورتوں میں ہم دیکھیں گے۔ تو ماں کے بھائی وہ سب کے سب اولو الارحام میں ہیں، خواہ وہ حقیقی ماموں ہو، خواہ اللہ ہو، خواہ خیافی ہو، خواہ وہ ماں کا بھائی ہو، خواہ وہ نانی کا بھائی ہو، خواہ وہ دادی کا بھائی ہو، خواہ وہ پڑ نانی پڑ دادی کا بھائی ہو۔ تو بہرحال حواشی میں یہ صرف 9 افراد ہی ہیں جو وارث ہوتے ہیں۔ ان 9 کے 9 میں صرف خیافی بھائی جو اصحاب الفرائض میں سے ہے، باقی سارے کے سارے اسباب النفس ہوتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ کل 13 ورثہ ہو گئے۔ یہ 13 کے 13 ورثہ نسب میں سے ہیں، پہلے 2 فروع میں، اگلے 2 اصول میں، اگلے 9 حواشی میں۔ یہ فروع، اصول اور حواشی نسب کی قسم ہے۔ تو یہ نسب کی قسم، نسب میں سے 13 افراد، 13 مرد وارث ہوتے ہیں، اسبا یا اصحاب الفرائض۔ باقی جتنے بھی مرد ہیں نسب میں وہ سب کے سب اولو الارحام میں ہوں گے۔ اب نکاح میں شوہر ہے اور ولا میں موتق، آزاد کرنے والا۔ شوہر اصحاب الفرائض میں سے ہے، موتق اسبا میں سے ہے۔ یہ کل 15 ورثہ ہیں مردوں میں۔ عورتوں میں اگر ہم اسی تناسب سے دیکھیں مردوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو مردوں میں بیٹا اور پوتا تھا، تو عورتوں میں بیٹی اور پوتی۔ یہ فروع میں ہو گئے، یہ دونوں اصحاب الفرائض بھی ہیں، اسبا بھی ہیں۔ مردوں میں باپ اور دادا تھا اصول میں، عورتوں میں ماں اور جدہ۔ مردوں میں باپ اور جدہ صحیح دادا، تو عورتوں میں ماں اور جدہ صحیحہ۔ تو ماں اور جدہ صحیحہ دونوں اصحاب الفرائض میں سے ہیں۔ بس پوتی میں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے کہ پوتی سے مراد فروع میں ہر وہ عورت ہے جس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ ہو، اور جدہ صحیحہ اس سے مراد اصول میں ہر وہ عورت ہے جس میں اور میت میں کس کا واسطہ نہ ہو، جد فاسد کا واسطہ نہ ہو۔ یہ تفصیل بھی پیچھے گزر چکی ہے، مثالیں وغیرہ پڑھ چکے ہیں ہم، اگر ان میں ہم جائیں گے تو ٹائم لگ جائے گا۔ تو عورتوں میں 2 فروع میں سے، 2 اصول میں سے۔ اب مردوں میں حواشی میں 9 تھے، عورتوں میں حواشی میں کتنے ہیں؟ صرف 3۔ تینوں قسم کی بہنیں، حقیقی بہن، اللہ بہن اور خیافی بہن، ماں باپ شریک بہن، باپ شریک بہن اور ماں شریک بہن، بس۔ اب بھائی کے بالمقابل بہن آ گئی، اللہ بھائی کے بالمقابل اللہ بہن آ گئی، خیافی بھائی کے بالمقابل خیافی بہن آ گئی، حقیقی بھتیجے کے بالمقابل حقیقی بھتیجی آنی چاہیے تھی، وہ اولو الارحام میں ہے۔ اسی طرح اس کے بالمقابل حقیقی بھانجی بھی آ سکتی تھی، بہن کی اولاد، وہ بھی اولو الارحام میں سے ہے۔ بہن کی اولاد خواہ بیٹا ہو خواہ بیٹی، بھانجا ہو خواہ بھانجی، دونوں اولو الارحام میں ہے۔ حقیقی بہن کی اولاد ہو، خیافی بہن کی اولاد ہو، اللہ کی بہن کی اولاد ہو، تو نہ بھتیجی حقیقی اللہ کی خیافی، نہ بھانجے نہ بھانجیاں، صرف تینوں قسم کی بہنیں۔ یہ تو ہیں قریبی حواشی۔ جو دور کے حواشی ہیں مردوں میں تو وہ بھی وارث تھے، چچا اللہ چچا حقیقی چچا زاد اللہ چچا زاد، لیکن عورتوں میں ان میں سے کوئی بھی وارث نہیں۔ عورتوں میں وہ کون سکتے ہیں؟ چچا کے بالمقابل پھپھو ہو سکتی ہے، حقیقی ہو، اللہ ہو، خیافی ہو، یہ تمام کے تمام اولو الارحام میں ہیں، ان کی اولادیں بھی اولو الارحام میں ہیں۔ اسی طرح چچا کی بیٹیاں، چچا کے بیٹے تو اسبا میں ہیں، چچا کی بیٹیاں اولو الارحام میں ہیں، تینوں قسم کے چچاؤں کی بیٹیاں۔ اسی طرح پھپھو کی بیٹیاں، بیٹے، یہ سب کے سب اولو الارحام میں ہیں۔ اسی طرح خالہ، ماموں، حقیقی ہوں، اللہ ہوں، خیافی ہوں، یہ سب کے سب اولو الارحام میں ہیں، ان کی اولادیں بھی اولو الارحام میں ہیں۔ تو حواشی میں صرف 3 عورتوں میں، یہ 7 ہو گئے۔ تو جس طرح یہاں شوہر ہے، یہاں بیوی، اور جس طرح یہاں موتق ہے تو یہاں موتقہ۔ تو یہ کل 9 ورثہ ہوئے عورتوں میں، مردوں میں 15 اور عورتوں میں 9۔
اس میں کتنے اصحاب الفرائض ہیں، کتنے اسما ہیں، کتنے اصحاب الفرائض و اسما ہیں، وہ تفصیل نیچے لکھی ہے۔ اگر ہم صرف اصحاب الفرائض دیکھیں تو 6 ہیں، صرف اسما دیکھیں تو 12 ہیں۔ وہ ورثہ جو اصحاب الفرائض اور اسما مل جل کر ہوتے ہیں وہ بھی 6 ہیں، تو کل 24 ورثہ ہیں۔ یہ تفصیل ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو نقشے کی صورت میں دیکھنا ہو تو وہ نقشہ بھی موجود ہے۔ یہ میت کی اولاد ہے، بیٹا بیٹی دونوں فروع، پھر یہ بیٹے کی اولاد پوتا پوتی دونوں وارث ہیں، یہ بھی فروع میں ہے، لیکن بیٹی کی اولاد اولو الارحام میں ہے، نیلا رنگ ہے اولو الارحام کا، اور پوتی کی اولاد بھی اولو الارحام میں ہوگی۔ ہر وہ جس میں عورت کا واسطہ آئے، خواہ وہ لڑکا ہو تو فروع میں اتنے ہی ہیں۔ اصول میں ماں اور باپ ہیں، پھر باپ کے ماں باپ دادا دادی، پھر ماں کے ماں باپ نانا نانی، لیکن فرق یہ ہے کہ نانا اولو الارحام میں ہے، جد فاسد ہے، دادا جد صحیح ہے، دادی بھی جدہ صحیحہ ہے، نانی بھی جدہ صحیحہ ہے، کیونکہ ان دونوں میں جد فاسد کا واسطہ نہیں آ رہا۔ اس کے بعد اب حواشی کی باری ہے، تو حقیقی بہن بھائی دونوں، یہ حقیقی بھائی اسبہ ہے، حقیقی بہن اسبہ بھی ہے، اصحاب الفرائض میں سے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللاتی بہن بھائی ہیں، اللاتی بھائی اسبہ ہے، اللاتی بہن اصحاب الفرائض اسبہ میں سے ہے، دونوں وارث ہیں۔ ماں کی طرف سے اخیافی بہن بھائی دونوں وارث ہیں۔ پھر اب ان کی اولاد بھائی کا بیٹا، حقیقی بھائی کا بیٹا، صرف یہ اسبہ ہے، بھتیجی یہ بھی الارحام میں ہے، بھانجا بھی الارحام میں ہے، یہ ساری حقیقی بہن بھائی کی بات ہوئی، اور حقیقی بہن کی بیٹی بھانجی یہ بھی الارحام کو میرا یہ حقیقی بہن بھائیوں کی اولاد تھی۔ اب اللاتی بہن بھائیوں کی اولاد میں اللاتی بھتیجا تو اسبہ ہے، اللاتی بھتیجی بھی الارحام میں ہے، اللاتی بھانجا بھی اور اللاتی بھانجی بھی۔ نیچے ترتیب سلسلہ ہوگا، اخیافی بھانجا بھانجی سب الارحام، خواہ اخیافی بھتیجا ہو، خواہ اخیافی بھتیجی ہو، خواہ اخیافی بھانجا ہو، خواہ اخیافی بھانجی ہو، سب الارحام۔ اب پھر یہ تو تھے قریب کے حواشی، اب دور کے حواشی، باپ کے بہن بھائی، چچا اسبہ ہے، پھپھو الارحام میں، یہ حقیقی چچا ہے۔ اب چونکہ حقیقی پھپھو بھی الارحام میں ہے تو اللاتی اخیافی پھپھو کی ہم بات نہیں کریں گے، حقیقی ہی اگر الارحام میں ہو تو اولا الارحام میں ہوگی۔ چچا میں مزید تفصیل دیکھیں، پہلے ماموں اور خالہ دیکھیں، تو ماموں اور خالہ میں دونوں الارحام میں ہیں، یہ حقیقی کی بات ہو رہی ہے، اللاتی اخیافی میں بھی الارحام ہی ہوگا۔ اب آگے ہے اللاتی چچا، جو صرف دادا کی طرف سے ہے، دادی کی طرف سے نہیں ہے۔ اس میں پھپھو نہیں میں نے لکھا، اس لیے کہ جب حقیقی پھپھو الارحام میں ہے، اللاتی پھپھو بھی الارحام میں ہوگی، صرف چچا کی بات کی ہے تو چچا اسبہ ہوتا ہے۔ اور یہ دادی کی طرف سے صرف، یعنی میت کے باپ کا ماں شریک بھائی، اخیافی چچا یہ الارحام میں ہے، تو صرف حقیقی چچا اور اللاتی چچا وارث ہے، ماں شریک چچا الارحام میں ہے اور اس کی اولاد بھی۔ اب ہے حقیقی چچا کی اولاد، تو اس میں جو حقیقی چچا کی اولاد ہے، چچا کا بیٹا یہ تو اسبہ ہے، چچا کی بیٹی الارحام میں ہے، اور پھپھو کی اولاد کی بات ہی نہیں ہوئی۔ پھپھو جب خود الارحام میں ہے تو پھپھو کا بیٹا بھی الارحام میں، بیٹی بھی الارحام میں، علی ھذا القیاس نیچے تک۔ اور اللاتی چچا کی اولاد میں اللاتی چچا کا بیٹا اسبہ ہے، اللاتی چچا کی بیٹی الارحام میں ہے، اور یہاں اللاتی پھپھو کی بات نہیں ہوئی۔ حقیقی پھپھو کی اولاد جب الارحام میں ہے تو اللاتی پھپھو کی اولاد بھی الارحام میں ہی ہے، اور اخیافی چچا تو وارث ہی نہیں تھا تو اس کی اولاد کی بھی بحث نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے کے سارے نسب سے وارث ہیں، یہ سب کا میت سے تعلق بن رہا ہے، کوئی نہ کوئی لائن جا رہی ہے میت سے ہر ایک میں، تو ہر ایک کا میت سے تعلق ہے، خواہ وہ نیچے کی طرف ہے فروع کی طرف، خواہ اوپر کی طرف اصول کی طرف، خواہ سائڈوں پہ حواشی کی طرف۔ لیکن اب وہ ورثاء ہیں کہ جن کا میت سے نسبی تعلق نہیں ہے، نکاح کا تعلق ہے، وہ ہے شوہر اور بیوی، یہ دونوں اصحاب الفرائض میں سے ہیں، ان کا تعلق نکاح سے ہوتا ہے، اگر میت مرد ہو تو اس کی بیوی، اگر عورت ہو تو شوہر، اور یہ ہیں وہ جن کا تعلق نہ نسب سے ہے نہ نکاح سے بلکہ ولا سے، یہ موتق اور موتقہ۔ تو یہ ہے کل تفصیل، اس میں اولو الارحام کی وضاحت بھی آ گئی ہے، اصحاب الفرائض کی بھی آ گئی ہے، اور اسبہ کی بھی آ گئی ہے۔ یہاں سے جو ہم نے جتنے اسبہ شمار کیے تھے وہ آپ اسبہ یہاں سے شمار کر سکتے ہیں 12، اور جتنے ہم نے اولو الارحام وہاں اصحاب الفرائض شمار کیے تھے 6، وہ یہاں بھی شمار کیے جا سکتے ہیں، اور جو اسبہ اور اصحاب الفرائض مل جل کر 6 تھے وہ بھی یہاں شمار کیے